السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں مظفر احمد۔ ناظرین، ہر ہفتے کی طرح جو ایک شخصیت پروگرام ہم چلاتے ہیں سنڈے کو، اس سنڈے کو ہمارے ساتھ ترال سے ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر نثار احمد ترالی، جو کہ ایک فزیشین اور ایک رائٹر بھی ہے۔ انہوں نے ان کا ترال میں کافی اچھا نام رہا ہے۔ مزید ان کی ابتدائی زندگی جو ہے مزید انہی سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے گروئنگ کشمیر میں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، مختصراً ہمیں بتائیے اپنی زندگی میں کچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مدرسہ الاسلام ترال میں ہوئی ہے 8 تک۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ترال میں ہوئی۔ اس کے بعد 12th میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس وقت اننت ناگ ڈسٹرکٹ تھا، میں اس میں ٹاپر تھا اللہ کے فضل کرم سے۔ تو پھر میں MBBS کو سلیکٹ ہو گیا۔ تو MBBS 1978 سے اگست 83 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 1985 میں میری پوسٹنگ ترال میں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے 1989 میں 1 سال صبرہ انسٹیٹیوٹ میں دیا۔ اس کے بعد میری پوسٹ گریجویشن سلیکشن ہو گئی 93 میں، اور 93 سے پھر 2001 تک میں SMHS ہاسپٹل میں تھا، اور 2001 سے پھر ایز اے کنسلٹنٹ مجھے ترال بھیجا گیا، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ترال۔ تو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ترال میں پچھلے سال 2020 میں فروری 2020 کو ریٹائر ہو گیا۔ تو یہ تھا مقصد میرا تعارف۔ اس کے علاوہ میں یہ MD میڈیسن کے علاوہ میں نے MD طب نبوی بھی کیا، اور وہ شاہ فیصل انسٹیٹیوٹ آف حدیث اینڈ میڈیکل سائنسز UP سے کیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے فضل کرم سے میں نے ایک ادارہ شروع کیا تھا، وہ 25 اکتوبر 1991۔ تو ان دنوں حالات خراب تھے کافی سارے جموں کشمیر میں، تو ہم نے ایک ادارہ کھولا تھا، اخلاص بلڈ بینک اینڈ میڈیکل ایڈ ترال۔ ان دنوں زیادہ تر ہم یہی بلڈ ڈونیشن کیمپس وغیرہ کرتے تھے، میڈیکل ایڈ کیمپس وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اس کا نام جو چینج کیا تھا، اس کو ملٹی پرپز رکھا گیا، اس کا نام رکھا گیا تھا پھر اس اخلاص ویلفیئر سوسائٹی ترال کشمیر۔ تو کچھ سال پہلے اس کو پھر مزید وسعت دی گئی اور اس کو اخلاص ٹرسٹ بنا دیا گیا۔ اس دوران موقع ملا اللہ کے فضل کرم سے بہت کام کرنے کا۔ ایک تو پہلے ہم نے اخلاص کی طرف سے یہاں جو ترال علاقہ میں ہے ایپیڈیمیولوجیکل سروے کی، 3000 لوگوں کی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی سروے کی۔ اس میں ان کے مفت ٹیسٹس وغیرہ کیے گئے، اور ان نئے جو شوگر مریض ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ اسی طرح بلڈ ڈونیشن کیمپس کے، ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کیمپس کے، ایڈس اویئرنیس کیمپس کے، کینسر اویئرنیس اینڈ ڈیٹیکشن کیمپس کے، کینسر سوسائٹی کے ساتھ فرسٹ ایڈ ٹریننگ جو اسٹوڈنٹس اور والنٹیئر ترال میں ہوتے تھے ان کو ٹریننگ دیتے تھے۔ اسی طرح یہاں آرفنیج ادارے جو تھے ان کی ویکسینیشن جو کی سر، ان کے فوٹوگرافس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پیر پانچال رینج ہے ان کے ہیں، 12 کیوز ہیں ان کی فوٹوگرافس ہیں۔ اس کے علاوہ جو سپرنگس ہیں یہاں ہمارے 350 سپرنگس ہیں، ان میں سے 100 سپرنگس کے فوٹوگرافس ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو شخصیات ہیں، جو ہیومن ریسورس ہے یہاں ترال کا، تو اس میں ہر کسی فکر کے اور ہر کسی فیلڈ کے جو اہم شخصیات ہیں جن کی کچھ کنٹریبیوشن رہی ہے، ان میں بھی تقریباً جو روحانی شخصیات ہیں اور یا ڈفرینٹ فیلڈس میں ہیں، تو وہ تقریباً 250 کے قریب شخصیات ہیں، ان کی پوری مکمل و مدلل سوانحات اس میں درج ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آئین ترال ہے۔ تو اس میں تقریباً اس وقت 2010 میں یہ کالج آف ایجوکیشن میں ڈاکٹر علاء صاحب نے ریلیز کی، تو اس کی بہت ہی پذیرائی ہوئی۔ تو اس کے ہم نے پہلے 500 کتابیں چھپائی تھیں، اس کے بعد پھر 500 کتابیں چھپائی تھیں۔ البتہ اس کا ابھی انگریزی ترجمہ نہیں ہوا ہے، تو اس میں تقریباً 750 کے قریب یہ مختلف فوٹوگرافس ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ضخیم کتاب ہے۔ یہ میں نے بیسکلی صدقہ جاری رکھی ہے۔ جتنی بھی کتابیں میں نے لکھی ہیں یا جتنا بھی میں نے کام یہاں کیا ہے، تو یہ ساری صدقہ جاریہ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز پر میں نے ایک کتاب لکھی، ڈائبٹیز کا سفر، تو وہ بھی میں نے لکھی ہے۔ وہ شوگر بیماروں کے لیے ہے، 380 صفحات ہیں، اور 28 اس میں 52 چیپٹرز ہیں۔ وہ شوگر مریضوں کے لیے مکمل مدلل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کینسر سوسائٹی کے لیے بہت کام کیا ہے اللہ کے فضل سے، تو ان کے لیے بھی کافی کتابیں لکھی ہیں۔
اور جس میں کینسر وجوہات احتیاط علامات بریسٹ کینسر ہے انگریزی اور اردو میں، فوڈ پائپ اور اسٹامک کینسر ہے، لنگ کینسر ہے، پراسٹیٹ کینسر ہے. تو یہ تقریباً 7-8 کتابیں ہیں جو کینسر پر لکھی ہیں. اس کے علاوہ ریڈ کراس کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے والنٹری بلڈ ڈونر، کوشچنز بٹوین ڈونر اینڈ اے ڈاکٹر. تو اس کے علاوہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، بیٹر ایئر کیئر ہے، افیکٹ آف اسٹریس آن مینٹل ہیلتھ ان کشمیر ویلی پیراڈائز ان ٹراما، ڈپریشن ہے، ٹریٹمنٹ آف مینٹل اسٹریس ہے. تو یہ اسی طرح انیمیا ہے، ریبیز ہے. تو یہ تقریباً 35 کے کتابیں قریب بنتی ہیں. ہیلتھ پر بھی تقریباً 20-25. اس کے علاوہ پہلی کتاب جو تھی ہیلتھ گائیڈ، اس میں ہاؤ ٹو ڈیل کامن ایمرجنسیز ایٹ ہوم بیفور ریچنگ اے ڈاکٹر. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ سارا کام جو ہے یہ ہم جو اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، وہ 2015 میں شائع ہوئی ہے اور ریلیز بھی ہوئی ہے ٹیگور ہال میں. اس کا نام ہے آئین مدارس. تو یہ جو دینی مدارس ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی مکمل انسائکلوپیڈیا ہے. پورا جموں کشمیر کے جو مدارس ہیں ان کے انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے محتم صاحب ہیں، ان کی مکمل سوانحیات اس میں درج ہیں. اور اس میں تقریباً مجھے 22,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا، اور اللہ کے فضل سے یہ کام 5 سال میں مکمل ہوا. تو یہ اس کے علاوہ طب و صحت پر بھی ہے کتابیں. تو اس کے علاوہ ایڈس پر 2 کتابیں، ایک تو میں نے ایڈس سوسائٹیز کو دی جن دنوں اشوک پرمار پروجیکٹ ڈائریکٹر ایڈس تھے. HIV ایڈس آپ کے سوالات ہمارے جوابات. اور اس کے علاوہ ہم نے اخلاص کی طرف سے ایک کتاب شائع کی تھی، اس کا نام تھا ایڈس داخلہ آسان نکلنا ناممکن. تو اس کے علاوہ میں جو کام کر رہا ہوں طب نبوی اور ایلوپیتھک میڈیسن، وہ اس بارے میں ابھی وہ ریسرچ چل رہی ہے. تو آج کل ایک اور کتاب لکھ رہا ہوں جو اس کی تقریباً جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اس کا نام ہے آئین سفر آخرت. وہ سمجھو بیماری سے جو تعزیت تک وہ مکمل گائیڈ ہوگی. اس میں فوٹوگرافز بھی ہوں گے، کفن دفن غسل کے مسائل بھی ہوں گے. تو الحمدللہ یہ کام شاد مدد سے جاری ہے جب تک اللہ صحت دے گا، اور جب تک بزرگوں کی دعائیں ہوں گی، لوگوں کی نیک دعائیں ہوں گی، تو انشاءاللہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک ادارہ جو اخلاص بنایا ہے، اس کی 2 بلڈنگیں ہیں. ایک تو 4 منزلہ بلڈنگ ہے، ایک 2 منزلہ بلڈنگ ہے. وہاں بچے وہاں پر جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، چاہے ہائی ٹریننگ ہو، چاہے اویئرنیس پروگرامز ہو، چاہے ٹریننگز ہو، چاہے درسگاہ کی صورت میں ہو، چاہے دارالعلوم کی صورت میں ہو، جامعۃ الاخلاص کی صورت میں ہو، تو وہاں پر یہ کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ سارے جو لوگ جو اخلاص کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس امت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں کسی قسم کا وہ جو ہم لوگوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کی لالچ ہے، اور صرف ایک ہی لالچ ہے کہ اللہ آخرت میں ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ جنت الفردوس ادا کرے مرنے کے بعد. ڈاکٹر صاحب، ترال کے 1-2 نام ہیں، کیا وہ آپ درشکوں کو بتائیں گے؟ یہاں تو جب آئین ترال میں نے بنائی تو اس میں جن لوگوں نے متاثر کیا ہے مجھے، جو روحانی شخصیت تھیں، ایک تو احمد صاحب ترالی تھی جس کو کہتے تھے شیخ احمد صاحب. ایک زمانہ تھا کہ جموں کشمیر میں تقریباً 7 احمد سے، ان میں احمد صاحب تاربلی تھا، احمد صاحب ترالی تھا، احمد صاحب مچام تھا. ترال کے 3 احمد صاحب تھے. ایک تو احمد صاحب ترالی ہے، یہ مولوی نور صاحب کا جو نور الدین ترالی مرحوم ہیں ان کے جد امجد تھے. اس کے علاوہ احمد صاحب نہر اور احمد صاحب خاص پورہ بھی کافی مشہور پرانے زمانے میں رہے ہیں. احمد صاحب جو پستونہ ہیں وہ جو وہاب خار ہیں اس کے پیر رہے ہیں، اور وہاب خار نے ان سے بیعت کی تھی. تو اس کے علاوہ جو مولوی نور صاحب کے فرزند تھے نور احمد صاحب، انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کافی کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو جموں کشمیر کی جو اس میں ترال میں جو ویسے پولیٹیکل شخصیات ہیں، اس میں علی محمد نیائک اور محمد سبحان بٹ رہے ہیں جو نمایاں شخصیت رہے ہیں. اس کے علاوہ غلام نبی نیائک ہیں جو ڈویژنل کمشنر بھی رہے ہیں، DC بھی رہے ہیں، ریزیڈنٹ کمشنر بھی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈویژنل کمشنر آرپل کے رہے ہیں محمد اکبر خان، تو وہ بھی یہاں اس کے 2 ڈویژنل کمشنر کشمیر کے ترال کے رہے ہیں. تو ہر فیلڈ میں اسی طرح مطلب پولیس میں غلام حسن صاحب ہیں اور محمد امین شاہ صاحب ہیں. تو اور ہر فیلڈ میں اسی طرح شاعروں میں بھی بہت پرانے جو شاعر ہیں
انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ یہاں کیا ہے. غلام حسن بیدل ہیں جو آری گام سے تعلق رکھتے تھے, اور غالب ترالی اور باقی جو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن کافی شعراء بھی ہیں جنہوں نے اس ترال کی اس وادی کو سینچا ہے اپنے اشعاروں سے نمایاں جگہ دیا ہے اور کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر پر ایک کوشچن آپ سے پوچھیں گے, چونکہ آپ نے ترال کی عوام کے لیے بہت کچھ کیا. ڈاکٹر صاحب, جو آج کے حالات ہے, آج کل جو سوسائڈ جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں, یا جو ہمارے نوجوان ہیں ڈرگز میں مبتلا ہے زیادہ تر, تو ان کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ دیکھیے, اصل میں یہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر سے. ایک تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں اور اپنے دین کی طرف, اسلام کی طرف ان کو راغب کریں. جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ان کو پڑھائیں. جب وہ ان کو پڑھائیں گے, اور دوسرا ان کا جب ماحول اچھے لڑکوں کے ساتھ رہے گا, اچھے اساتذہ کے ساتھ رہے گا, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا, تو اس سے واقعی اس میں چینج آئے گی. یہ مولوی نور صاحب تھے جو جب وفات پا گئے تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی مرنے سے پہلے. وہ فارسی میں ایک شعر تھا, انہوں نے کہا تھا یہ شعر آپ لکھو: بیا موزمت کیمیائے سعادت زہم صحبت بد جدائی جدائی. یہ جو صحبت بد ہے یہ بہت تباہ کر رہے ہیں, خاص کر جو آج کل جو بد صحبت ہے, اور دوسرا لوگ رات دن ہوتے ہیں, مطلب موبائل پر ہوتے ہیں, موبائل پر بھی پھر موت بھی اسی وقت آتی ہے, غلط کام کرتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, ڈکیتی کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں. تو اس وقت اصل میں جب کسی لڑکے کو, کسی بندے کو, کسی ماں باپ کو یہ تصور آخرت نہیں ہوگا کہ مجھے مرنا ہے, مرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہے, جو بھی میں یہاں غلط کروں گا اس کا خمیازہ وہاں مجھے بھگتنا پڑے گا, اور جو بھی میں یہاں اچھا کروں گا اس کا پھل مجھے وہاں, ثمر مجھے وہاں ملے گا. تو جب تک یہ تصور آخرت بیدار نہیں کیا جائے گا, یہ سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری, اس کے بعد اساتذہ کی ذمہ داری, اس کے بعد جو معاشرے میں اچھے لوگ ہیں جو امت کے لیے کام کر رہے ہیں, دین کے لیے کام کر رہے ہیں, اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کی یہ اخلاقی, دینی, سماجی, شعوری ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو, اسی طرح کچھ دینی تنظیمیں بھی ہیں, فرض کریں اللہ والے ہیں, وہ بہت کام کرتے ہیں, ان بچوں کو لیتے ہیں, 40 دن لیتے ہیں یا 3 مہینے لیتے ہیں, تاکہ جو ڈرگس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ان سے دور رہیں, اور ان میں وہ جو ریباؤنڈ ہوتا ہے ان میں تو وہ نہ ہو جائے, تو ان کی زندگی بہتر اور احسن طریقے سے گزر جائے. چلیے, شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف.